اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ اور وہ اپنے بندوں پر جلالی شان کا غلبہ رکھتا ہے، اور وہ تم پر حفاظت کرنے والے بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی ایک تک موت آ پہنچے اسے ہمارے بھیجے ہوئے موت کے فرشتے وفات دیتے ہیں اور کسی پہلو کو نظر انداز نہیں کرتے۔ ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين۔ پھر وہ لوٹائے جاتے ہیں اللہ کی طرف جو ان کا برحق مولا ہے۔ سنو، فیصلہ اسی کے اختیار میں ہے اور وہ حساب لینے والوں میں سب سے تیز ہے۔ قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين۔ پوچھ، کون ہے جو تمہیں خشکی اور تری کے اندھیروں سے نجات دیتا ہے؟ تم اسے گریہ ازاری کرتے ہوئے بھی پکارتے ہو اور مخفی طور پر بھی کہ اگر اس یعنی خدا تعالی نے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دی تو ہم ضرور شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ قل اللہ ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون۔ کہہ دے کہ اللہ ہی ہے جو تم کو اس سے بھی نجات بخشتا ہے اور ہر بے چینی سے بھی، پھر بھی تم اس کا شریک ٹھہراتے ہو۔ قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون۔ کہہ دے کہ وہ قادر ہے کہ تم پر تمہارے اوپر سے یا تمہارے قدموں کے نیچے سے عذاب بھیجے، یا تمہیں شکوک میں مبتلا کر کے گروہوں میں بانٹ دے، اور تم میں سے بعض کو بعض دوسروں کی طرف سے پہنچنے والی سختی کا مزہ چکھائے۔ دیکھ کس طرح ہم نشانات کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ کسی طرح سمجھ جائیں۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ
قل لست عليكم بوكيل اور تیری قوم نے اس کو جھٹلا دیا ہے حالانکہ وہی حق ہے۔ تو کہہ دے کہ میں تم پر ہرگز نگران نہیں ہوں۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ ہر پیش گوئی کے ظاہر ہونے کے لیے ایک وقت اور جگہ مقرر ہے، اور ان قریب تم جان لو گے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور جب تو دیکھے ان لوگوں کو جو ہماری آیات سے تمسخر کا سلوک کرتے ہیں تو ان سے الگ ہو جا، یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں مشغول ہو جائیں، اور اگر کبھی شیطان تجھ سے اس معاملہ میں بھول چوک کروا دے تو یہ یاد آ جانے پر ظالموں کی مجلس میں کبھی نہ بیٹھ۔ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں ان پر ان لوگوں کے حساب کی کچھ بھی ذمہ داری نہیں، لیکن یہ تو ایک نصیحت ہے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ۔ اور تو ان لوگوں کو چھوڑ دے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا اور لغویات بنا رکھا ہے، اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے، اور تو اس قرآن کے ذریعے نصیحت کر تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی جان جو کچھ اس نے کمایا ہے اس کی وجہ سے ہلاک ہو جائے، جبکہ اس کے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کمی پوری کرنے والا، اور اگر وہ جان سب کچھ بھی بدلہ میں پیش کر دے تب بھی اس سے کچھ نہیں لیا جائے گا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو بسبب اس کے جو انہوں نے کمایا ہلاک کیے گئے، ان کے لیے ان کے کفر کی وجہ سے کھولتا ہوا پانی بطور مشروب ہوگا اور دردناک عذاب ہوگا۔ قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا
ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين۔ تو پوچھ، کیا ہم خدا کے سوا کسی ایسے کو پکاریں جو نہ ہمیں فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان؟ اور کیا بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے ہم ایک ایسے شخص کی طرح اپنی ایڑیوں کے بل پھر جائیں جسے شیطانوں نے حواس باختہ کر کے زمین میں حیران چھوڑ دیا ہو؟ اس کے ایسے دوست ہوں جو اسے ہدایت کی طرف بلاتے ہوئے پکاریں کہ ہماری طرف آؤ۔ تو کہہ دے کہ اللہ کی عطا کردہ ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے فرمانبردار ہو جائیں۔ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ اور تو ان سے کہہ دے کہ نماز قائم کرو اور اس کا تقوی اختیار کرو، اور وہی ہے جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور جب وہ کہے گا ہو جا تو وہ ہونے لگے گا اور ہو کر رہے گا۔ اس کا قول سچا ہے، اور اس کی کامل بادشاہی ہوگی جس دن سور میں پھونکا جائے گا۔ غیب کا اور حاضر کا جاننے والا ہے، اور وہ بہت حکمت والا، بہت باخبر ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اور وہ وقت یاد کر جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا، کیا تو بتوں کو بطور معبود پکڑ بیٹھا ہے؟ یقیناً میں تجھے اور تیری قوم کو کھلی کھلی گمراہی میں پاتا ہوں۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی بادشاہت کی حقیقت دکھاتے رہے تاکہ مزید برآں وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ فَلَمَّا جَنَّ
عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين. بس جب رات اس پر چھا گئی اس نے ایک ستارے کو دیکھا تو اس نے کہا کیا یہ میرا رب ہے؟ بس جب وہ ڈوب گیا تو اس نے کہا میں ڈوبنے والوں سے محبت نہیں کرتا. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. اور جب اس نے چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا تو کہا کیا یہ میرا رب ہے؟ بس جب وہ بھی ڈوب گیا تو اس نے کہا اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں بھی ضرور گمراہ لوگوں میں سے ہو جاتا. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. پھر جب اس نے سورج کو چمکتا ہوا دیکھا تو کہا کیا یہ میرا رب ہے؟ یہ ان سب سے بڑا ہے. بس جب وہ بھی ڈوب گیا تو اس نے کہا اے میری قوم یقیناً میں اس شرک سے جو تم کرتے ہو سخت بیزار ہوں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والأرض حنیفا وما أنا فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. میں تو یقیناً اپنی توجہ کو اس ذات کی طرف پھیر چکا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. دائماً اسی کی طرف مائل ہوں اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. اور اس کی قوم اس سے جھگڑا کرتی رہی. اس نے کہا کیا تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو جو مجھے ہدایت دے چکا ہے؟ اور میں ان چیزوں کے گزند سے بالکل نہیں ڈرتا جو تم نے اس کے سوا شریک بنا رکھے ہیں سوائے اس کے کہ میرا رب کچھ چاہے. میرا رب ہر چیز پر علم کے لحاظ سے حاوی ہے
بس کیا تم نصیحت نہیں پکڑو گے؟ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور میں بھلا کیسے ڈروں اس سے جو تم نے شریک بنا رکھے ہیں، جبکہ تم ذرا خوف بھی نہیں کرتے کہ تم نے اللہ کے شریک بنائے ہیں جن کے حق میں اس نے تم پر کوئی بھی دلیل نہیں اتاری۔ بس سوچو ان دونوں میں سے کون سا گروہ امن کا زیادہ حقدار ہے اگر تم کچھ علم رکھتے ہو۔ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ذریعے مشکوک نہیں بنا دیا، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں امن نصیب ہوگا اور وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ یہ ہمارا وہ قوی طرز استدلال ہے جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابل پر عطا کیا۔ ہم جس کے درجات چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں۔ یقیناً تیرا رب بہت حکمت والا اور بہت جاننے والا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اور اس کو ہم نے عطا فرمائے اسحاق اور یعقوب، سب کو ہم نے ہدایت دی، اور نوح کو ہم نے اس سے پہلے ہدایت دی، اور اسی یعنی ابراہیم کی ذریت سے داؤد کو بھی اور سلیمان کو بھی اور ایوب کو اور یوسف کو اور موسیٰ کو اور ہارون کو، اور اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو جزا عطا کیا کرتے ہیں۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس یہ سب کے سب صالحین میں سے تھے۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا
وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ. اور اسماعیل کو ہدایت دی اور یسع کو اور یونس کو اور لوط کو اور ان سب کو ہم نے تمام جہانوں پر فضیلت بخشی. وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اور اسی طرح ان کے آباء و اجداد میں سے اور ان کی نسلوں میں سے اور ان کے بھائیوں میں سے بھی بعض کو ہم نے چن لیا اور انہیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت دی. ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. یہ ہے اللہ کی وہ ہدایت جس کے ذریعے وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے راستہ دکھاتا ہے، اور اگر وہ شرک کرتے تو جو کچھ انہوں نے نیک اعمال کیے تھے وہ سب ضرور ضائع ہو جاتے. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. یہی وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کی، پس اگر یہ لوگ اس کا انکار کریں تو ہم یہ معاملہ ایک ایسی قوم کے سپرد کر دیں گے جو ہرگز اس کا انکار کرنے والوں میں سے نہیں ہوگی. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی، پس ان کی ہدایت کی پیروی کر. تو کہہ دے کہ میں تم سے اس کا کوئی اجر نہیں مانگتا، یہ تو تمام جہانوں کے لیے محض ایک نصیحت ہے. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون.
انہوں نے جیسا کہ حق تھا اللہ کی قدر نہ کی جب انہوں نے کہا اللہ تعالی نے کسی بشر پر کچھ بھی نہیں اتارا۔ تو پوچھ وہ کتاب کس نے اتاری تھی جو موسیٰ لے کے آیا تھا، جو لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت کا موجب تھی؟ اس کو تم نے ورق ورق کر دیا، کچھ اس میں سے ظاہر کرتے تھے اور بہت کچھ چھپا جاتے تھے، حالانکہ تمہیں وہ کچھ سکھایا گیا تھا جو تم اور تمہارے باپ دادا بھی نہیں جانتے تھے۔ کہہ دے اللہ ہی ہے، پھر انہیں اپنی لغو بیہودہ باتوں سے کھیلتے ہوئے چھوڑ دے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ۔ اور یہ ایک مبارک کتاب ہے جسے ہم نے اتارا، اور یہ اس کی تصدیق کرتی ہے جو اس کے سامنے ہے، تاکہ تو بستیوں کی ماں اور اس کے ارد گرد بسنے والوں کو ڈرائے، اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ اپنی نماز کی ہمیشہ حفاظت کرتے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ۔ اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے اللہ پر افترا باندھا ہو، یا یہ کہے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے جبکہ اس کی طرف کچھ بھی وحی نہ کیا گیا ہو، اور جو یہ کہے کہ میں ویسا ہی کلام اتاروں گا جیسا اللہ نے اتارا ہے۔ کاش تو ان کو دیکھ سکتا جب ظالم موت کی یورشوں کے نرغے میں ہوں گے اور فرشتے ان کی طرف اپنے ہاتھ بڑھائے ہوئے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے اپنی جانوں کو باہر نکالو۔ آج کے دن تم سخت ذلت کا عذاب دیے جاؤ گے ان باتوں کے سبب جو تم اللہ پر ناحق کہا کرتے تھے اور اس کے نشانات سے تکبر سے پیش آتے تھے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ
وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون۔ اور یقیناً تم ہمارے پاس اکیلے اکیلے آ پہنچے ہو، جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی بار اکیلے اکیلے پیدا کیا تھا، اور تم ان نعمتوں کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے چھوڑ آئے ہو جو ہم نے تمہیں عطا کی تھیں، اور کیا وجہ ہے کہ ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان شفاعت کرنے والوں کو نہیں دیکھ رہے جن کے متعلق تم گمان کرتے تھے کہ وہ تمہارے مفاد کی حفاظت میں اللہ کے شریک ہیں۔ تم آپس میں جدا جدا ہو چکے ہو، اور تم سے وہ کھویا گیا ہے جو تم گمان کیا کرتے تھے۔ ان اللہ فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بیجوں اور گٹھلیوں کا پھاڑنے والا ہے، وہ زندہ کو مردے سے نکالتا ہے اور مردے کو زندہ سے نکالنے والا ہے۔ یہ ہے تمہارا رب، پس کہاں بھٹکائے جا رہے ہو؟ فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم۔ وہ صبحوں کو پھاڑنے والا ہے، اور اس نے رات کو ذریعہ تسکین بنایا ہے، اور سورج اور چاند اپنی گردش میں ایک حساب کے تابع ہیں۔ یہ بزرگی والے غالب اور جاننے والے کی تقدیر ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستاروں کو بنایا تاکہ تم ان کے ذریعے خشکی اور تری کے اندھیروں میں ہدایت پا جاؤ۔ یقیناً ہم نے نشانات کو ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں خوب کھول کھول کر بیان کیا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ۔ اور وہی ہے جس نے ایک ہی جان سے تمہاری نشو و نما کا آغاز کیا، اور بعضوں کے لیے کچھ قرار کی جگہ بھی ہے اور بار بار واپس لوٹ آنے کی بھی۔ یقیناً ہم نے نشانات کو خوب کھول کھول کر بیان کیا ہے ان لوگوں کے لیے جو تدبر اور فہم کا ملکہ رکھتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون۔ وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس سے ہر قسم کی روئیدگی پیدا کر دی، پھر ہم نے اس میں سے سبزہ نکالا جس میں سے ہم تہ بتہ بیج نکالتے ہیں، اور کھجور کے درختوں میں سے ان کے خوشوں سے بھرپور جھکے ہوئے تہ بتہ پھل، اور اسی طرح انگوروں کے باغ اور زیتون اور انار، ان پھلوں میں سے بعض ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور نہ ملتے جلتے بھی۔ ان کے پھلوں کی طرف جب وہ پھل دیں اور ان کے پکنے کی طرف دیکھو اور غور کرو، یقیناً ان سب باتوں میں ایمان لانے والی قوم کے لیے بڑے نشانات ہیں۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ۔ اور انہوں نے خدا تعالیٰ کا شریک جن بنا رکھے ہیں، جبکہ اس نے انہیں پیدا کیا ہے، اور اسی طرح اس کے لیے بغیر کسی علم کے بیٹے اور بیٹیاں گھڑ لیے ہیں۔ پاک ہے وہ اور اس سے بہت بلند ہے جو وہ اس کا وصف بیان کرتے ہیں۔ بدیع السماوات والارض أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَّهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ وہ آسمان و زمین کو عدم سے پیدا کرنے والا ہے، کیسے اس کا بیٹا ہو سکتا ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں؟ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز کا خوب علم رکھتا ہے۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل۔ بس یہ ہے تمہارا رب، اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، ہر چیز کو اس نے پیدا کیا ہے، بس اس کی عبادت کرو اور وہ ہر چیز پر نگران ہے۔
لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير۔ نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی، ہاں وہ نگاہوں تک پہنچتا ہے، اور وہ بہت لطیف اور بہت باخبر ہے۔ قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ۔ یقیناً تم تک تمہارے رب کی طرف سے بہت سی آنکھیں کھول دینے والی باتیں پہنچ چکی ہیں، بس جو بھی دیکھنے لگے تو خود اپنا ہی فائدہ حاصل کرے گا، اور وہ جو اندھا رہے وہ اپنے ہی مفاد کے خلاف اندھا رہے گا، اور میں تم پر محافظ مقرر نہیں ہوں۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ اسی طرح ہم نشانات کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ کہہ اٹھیں کہ تو نے خوب سیکھا اور خوب سکھایا، اور تاکہ ہم صاحب علم لوگوں پر اس مضمون کو خوب روشن کر دیں۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا هو وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ جو تیرے رب کی طرف سے تجھ پر اتارا گیا ہے تو اس کی پیروی کر، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور شرک کرنے والوں سے منہ پھیر لے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ۔ اور اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے، اور ہم نے تجھے ان کا محافظ نہیں بنایا، اور نہ ہی تو ان پر نگران ہے۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور تم ان کو بھی گالیاں نہ دو جن کو وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، ورنہ وہ دشمنی میں بغیر علم کے اللہ کو گالیاں دیں گے۔ اسی طرح ہم نے ہر قوم کو ان کے کام خوبصورت بنا کر دکھائے ہیں، پھر ان کے رب کی طرف ان کو لوٹ کر جانا ہے، تب وہ انہیں آگاہ فرمائے گا اس سے جو وہ کیا کرتے تھے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ
لَتُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اور وہ اللہ کی بڑی پختہ قسمیں کھا کر یہ کہتے ہیں کہ اگر ان کے پاس ایک بھی نشان آ جائے تو وہ اس پر ضرور ایمان لے آئیں گے۔ تو کہہ دے کہ ہر قسم کے نشانات تو اللہ ہی کے پاس ہیں، لیکن تمہیں کیا چیز یہ بات سمجھائے کہ جب ان کے پاس نشانات آئیں گے وہ ان پر ایمان نہیں لائیں گے۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اور ہم ان کے دلوں کو اور ان کی نظروں کو اسی طرح پھیر دیں گے جیسے وہ پہلی مرتبہ اس پر ایمان نہیں لائے تھے، اور ہم انہیں ان کی سرکشیوں میں سرگرداں رہتے ہوئے چھوڑ دیں گے۔